نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، تیرا ہے والدہا، مرحبا مرحبا، تاجدار نبوت، چھکے چھکے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ علماء اہل سنت۔ حاضرین محترم، جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل سنی، ان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردہ گونو مخاطب کر کے فرمایا یا دوبو، عربی دی اندر گونو دوب کیا جاندہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا دوبو، اے گو فتکلم الدوبو بلسان عربی مبین، گونے عربی زبان دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کلام کیتا، جس نو سارے دے سارے لوگ سن رہے نے، او گو کہندی کیے لبیکا وسعدیکا یا رسول رب العالمین، گو کہن لگی اے اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضرہ اے رب العالمین دے رسول، فقال لہو رسول اللہ من تعبد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کو نہ پوچھیا جڑی مردہ گو سی، اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ دینے اے گو دستے سے تو کس دی بندگی کر دیئے؟ حاضرین محترم، او گو عربی زبان دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کلام کر رہی ہے، بول رہی ہے، قال لہو رسول اللہ من تعبد، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھیا دستے سے تو کس دی بندگی کر دیئے، کس دی عبادت کر دیئے؟ قال الذی فی السماء عرشہ، وہ کہن لگے میں اس ذات دی بندگی کر دیا جس دا عرش جڑا ہے وہ آسمان دے اتے وے، وفی الارض سلطانہ، زمین دے اندر ادی بادشاہی ہے، وفی البحر سبیلہ، سمندر دے اندر اس دا رستہ ہے، وفی الجنت رحمتہ، جنت اس دی رحمت ہے، وفی النار عذابہ، اگدہ جڑا ہے عذاب وہ اللہ رب العالمین دائے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی گل کی تھی کہ فرمایا قالا فمن انا یا دوب، اے گو اے تے دس کہ میں کونا۔ حاضرین محترم، پہلے اس گو نے رب العالمین دے متعلق دسیا، ہونو گو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق دس دی اپنی زبان دے نال کہنی یہ قالا انت رسول رب العالمین، کہن لگے تسی سارے جہانہ دے پالنا لے رب دے رسولو وخاتم النبیین، تسی خاتم النبیین قد افلح من صدقک، جیڑا تہاڈی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہویا، وقد خواب من کذبک، جس نے تہاڈی تکذیب کی تھی وہ ناکام ہویا۔ حاضرین محترم، جدو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس دے اندر اس گو نے ایک گلہ کی تھیاں، وہ اعرابی اپنی زبان دے نال کہن لگا میں گواہی دینا وا اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں، تسی اللہ دے سچے رسول ہو، اللہ دی قسم ہے جدو میں تو ہاڑے کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند محبت نال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بے حد عزت احترام دے لائق معزز علماء کرام حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 تواڈے سامنے تلاوت کی تھی. اج دا عنوان تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی عنوان تے چند گلاں تواڈے گوش گزار کرساں. پہلے جڑی آیہ مقدسہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی اس دا شان نزول عرض کر کے اپنی گل نوں اگے لے کے چلاں گا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا کرنا اللہ مینوں حق گل کہن دی تانوں سمجھن دی اور سمجھن سمجھان تو بعد اللہ اساں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حکیم بن حزام ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دے بھتیجے نے بہت بڑے تاجر سن. تجارت دی غرض دے نال مختلف شہراں مختلف ملکاں دے اندر جایا کردے سن. ایک مرتبہ ایک شہر جان دا اتفاق ہویا، ویکھیا ایک چھوٹا جہا بچہ ہے فروخت کیتا جا رہا. حکیم بن حزام دی نظر پئی، اس بچے نوں خریدیا، خرید کے گھر لے کے آئے اور اپنی پھپھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا دی بارگاہ دے اندر اس بچے نوں بطور گفٹ بطور تحفہ پیش کر دیتا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا او بچہ قبول کیتا. قبول کر کے اس بچے نوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر بطور تحفہ بطور گفٹ بطور ہبہ پیش کیتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے نوں اپنی غلامی وچ قبول فرمایا. بچے دا نام ہے زید بن حارثہ. یارو کتنا خوش قسمت تے سعادت مند بچہ. بندہ دعا کرنا یا اللہ اساں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچ قبول فرمائیں. اس بچے نوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی غلامی وچ قبول کر رہے ہیں. حاضرین محترم، والدین نوں پتہ چلیا. والدین ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچے. آن دی جڑی غرض سی وہ عرض کردے نے یا رسول اللہ سانو پتہ چلیا ساڈا بچہ تواڈے کول ہے، تسی کریم ابن کریم ہو، تواڈے اخلاق بڑے اعلیٰ نے، تواڈا کردار بڑا اعلیٰ ہے، تواڈے متعلق اسی سنیا میں تسی بڑے مشفق و مہربان ہو، تے مہربانی کرو اے بچہ ساڈا سانو واپس کر دیو، اس تے بدلے جو لو دین واسطے تیار ہاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بچہ سامنے بیٹھا ہویا، تسی اپنے بچے کو پوچھ لو، اگر اے جان واسطے تیار ہے تے میں محمد اجازت دیندا واں بچہ تسی اپنا نال لے جاؤ. باپ نے جدوں یہ گل سنی، چاچا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے. باپ بڑا خوش ہویا، اپنی باواں کھولیاں، بچہ یقیناً میری گود دے اندر آئے گا. لیکن قربان جاواں حضرت زید بن حارثہ دوڑتے دوڑتے آندے نے، باپ تے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گود مبارک دے اندر آ کے بہ جاندے نے. عرض کردے نے ابا جی اور جو گل آکھو منن واسطے تیار ہاں،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در اقدس تو دور جا نہیں سکتا. کیوں؟ جیڑی محبت جیڑا پیار مینوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لو ملیا مینوں کسی اور جگہ تو مل ہی نہیں سکتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے اس بچے نو اپنا منہ بولا پتر بنایا. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین زید بن حارثہ نو زید بن حارثہ دے بجائے زید بن محمد دے نا تو پکاریا کر دے سن. زید بن محمد دے نا تو پکاریا کر دے سن. حاضرین محترم وقت گزردا گیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں یہ جوان ہوئے اپنی پھپھو زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے نال انہاں دا نکاح کیتا. توجہ پوری بھائی کیونکہ ٹائم بالکل مختصر ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے نال نکاح ہویا. اللہ دی قدرت نبھا نہیں ہو سکیا. حضرت زید بن حارثہ نے کچھ عرصے تو بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ نو طلاق دے دیتی. مدت گزری تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت زینب رضی اللہ عنہ دے نال نکاح کر کے آپ رضی اللہ عنہ نو کائنات دی بلند ترین خواتین دے اندر شامل کر لیتا. ادھر لوگاں دے اندر ایک گل پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہو دے نال شادی کر لیتی, اپنی نو دے نال شادی کر لیتی. حالانکہ حضرت زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سگے بیٹے نہیں سن, منہ بولے بیٹے سن. اللہ رب العالمین نے جدوں ایک گلاں سنیاں تے رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیتا, اے جبرائیل جی مولا جلیل کی کر رہے ہیں؟ یا اللہ سدرۃ المنتہا دی بلندیاں تے بہ کے تیرے حکم دا انتظار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا ہے جبرائیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس تے لوگاں دیاں انگلیاں اٹھنا شروع ہوئیاں نے. جانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر سورہ احزاب دیاں چند آیات لے کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے حاضر ہو جا. انہاں آیتاں دے اندر اے سورہ احزاب دی آیت بھی شامل ہے. آیت دا نمبر ہے 40. آیت دا نمبر کی ہے؟ چھکے بولو, آیت دا نمبر کی ہے؟ اور اے او آیت ہے جڑی تقریباً ہر سنی مسلمان آنی ہے. کیونکہ جدوں بھی ختم شریف پڑھیا بینانا تے سیکنڈ لاسٹ نمبر تے درود شریف علی آیت تو پہلے اے علی آیت ہی پڑھی جانی تھی. ایسی ہے اس طرح اکھاں نال انگوٹھے چم کے اپنی اکھاں دے نال لانے ہیں. وہ اے علی آیت ہی تلاوت کیتی جانی اور اسی دا شان نزول تواڈے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. حاضرین محترم حضرت جبرائیل امین چند آیات سورہ احزاب دیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر لے کے حاضر ہوندے نے. اے علی آیت بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس لے کے حاضر ہوندے نے. چیک آکھو سبحان اللہ تے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا ہوں. حاضرین محترم حضرت جبرائیل امین تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر سورہ احزاب دی چند آیات لے کے حاضر ہوندے نے. انہاں دی اندر سورہ احزاب دی اے علی آیت بھی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہاڑے وچوں عاقل مرداں وچوں کسی دے باپ نہیں. علماء کرام نے عاقل دا لفظ اس واسطے استعمال کیتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 3 شہزادے عطا کیتے سی جڑے بچپن دے اندر ہی اس دنیا تو پردہ کر گئے سی. اس
دے علماء ترجمہ کرنے آیا لکھ دینے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقل مردہ وچوں کسی دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ دے رسول نے، اور ایجے رسول نے وخاتم النبیین، جنہ اتے نبوت ختم ہے، جڑے اللہ دے آخری رسول نے، وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر اس چیز نو جانن نہ لائے جڑا تسی کم کر دے ہو۔ حاضرین محترم پتہ ہی چلیا اللہ رب العالمین نے جدو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی اقدس دے انگلیاں اتریاں سن، اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس دی حفاظت آستے قرآن مجید دی آیت بھی نازل کی تھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان اقدس بھی دسی ہے، اور رب نے دس دیتا ہے لوگو اے میرا آخری رسول بن کے اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے نے۔ حاضرین محترم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شانہ دے تذکرے پچھلی کتاباں دے اندر موجود نے، تورات، انجیل، زبور اور جڑے صحیفے نے، اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبوت دا ذکر بھی پچھلی آسمانی کتاباں دے اندر موجود ہے۔ حضرت کعب الاحبار اے تابعین وچوں نے، آپ فرماندے نے کہ میرے جڑے ابا جی سن تورات دے بہت بڑے عالم سن، اور ساڑھے اس علاقے دے اندر میرے باپ تو زیادہ پڑھیا ہویا کوئی نہیں سی، اور میرے باپ تو زیادہ کسی کول تورات دا علم نہیں سی، جس علاقے حضرت کعب الاحبار رہندے سی۔ کہندے کہ میں اپنے ابا جی کول پوری تورات پڑھی، پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنے باپ دی مسند تے بہنا شروع ہو گیا، اور میرا باپ بہت سخت بیمار ہو گیا۔ بیماری دے ایام نے اور اپنی وفات تو چند گھڑیاں قبل حضرت کعب الاحبار کہندے نے کہ میرے باپ نے مینوں اپنے کول بلایا۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے باپ نے مینوں اپنے کول بلایا، بلان تو بعد حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کہندے نے میرے باپ نے مینوں کیا ہے میرے بیٹے اپنے جڑے کن نے میرے لباں دے نزدیک کر، میں سمجھیا میرا باپ کوئی مینوں نصیحت کرنا چاہندا ہے۔ کہندے نے میں اپنے کن اپنے ابا جی دے لباں دے نزدیک کیتے، اچھا وہ بول نہیں سکدے سن۔ مینوں میرا باپ کہن لگا اے میرے بیٹے جو کچھ میرے سینے دے اندر تورات دا علم سی میں سارے دا سارا تیرے سینے دے اندر منتقل کر دیتا ہے۔ کہ ہاں ابا جی یہی گل ہے، تسا مینوں تورات دا علم پڑھایا ہے، تہاڈی وجہ دے نال اج لوگاں دے اندر میری پہچان بنی ہے، تہاڈی مسند دے اوتے میں بہنا شروع ہویا وا۔ حضرت کعب الاحبار کہندے نے میرے باپ نے بڑی حیرانگی والی گل کیتی، میرے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ میرے باپ نے مینوں کیا اے میرے بیٹے میں تینوں ساری دی ساری تورات پڑھائی ہے، لیکن میں تیرے نال ایک بڑی وڈی بددیانتی کیتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار کہندے نے میں کیا ابا جی تسی کس طرح دی گل کر رہے ہو، تساں نے مینوں تورات پڑھائی، سارے دا سارا علم میرے سینے دے اندر منتقل کیتا، ہن تسی کہہ رہے ہو میں تیرے نال بڑی وڈی بددیانتی کیتی ہے۔ ابا جی وہ کیڑی بددیانتی ہے جڑی تساں نے میرے نال کیتی ہے؟ آپ کہندے نے میرے باپ نے مینوں کیا اے میرے بیٹے تورات دے دو ورقے نے جڑے میں تیرے کولوں چھپا کے رکھے نے میں تیرے سامنے نہیں کیتے، نہ میں تینوں وہ تورات دے دو ورقے وکھائے نے، نہ میں تینوں وہ تورات دے دو ورقے پڑھائے نے۔ حضرت کعب الاحبار کہندے نے میں کیا ابا جی وہ کی وجہ ہے کہ تساں نے وہ تورات دے دو ورقے میرے کولوں لکا کے رکھے نے؟ کہندے نے میرے باپ نے مینوں جواب دیتا بیٹے انہاں ورقیاں دے اتے سچے رب دے سچے رسول دیاں سچیاں نشانیاں لکھیاں ہوئیاں نے،
سچے رب دے سچے رسول دیا سچیاں نشانیاں لکھیاں ہوئیاں نے اسی آستے میں دو ورکے تیرے کلوں چھپا کے رکھے نے حضرت کعب الاخبار کہنے نے میں کیا ابا جی وہ جڑے دو ورکے تساں نے میرے کلوں لکائے نے مینوں دس دیو میں جا کے کٹ کے لے آندا وا کہنے نے میرے باپ نے مینوں کیا اے میرے بیٹے وہ جڑے ورکے نے تیری پہنچ تو بڑے دور نے ہن فی الحال تو نہ ورکیاں تک نہیں پہنچ سکدا مینوں لگدا اے وے میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے حضرت کعب الاخبار رضی اللہ عنہ کہندے نے ابا جی اتنا تے دس دیو وہ جڑے ورکے نے کتھے لکا کے رکھے نے کہندے نے میرے باپ نے مینوں دسیا فلاں دیوار ہے دیوار دی بنیاداں دے اندر میں او ورکے لکا کے رکھے نے حضرت کعب الاخبار کہندے نے تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر تو بعد میرا باپ اس دنیا تو پردہ کر گیا دفن دفن دا انتظام کیتا دفن دفن دا انتظام کرن تو بعد جدو میں ضروری لوازمات تو فارغ ہویا فارغ ہون تو بعد میں او جڑی دیوار سے اس دیوار نو توڑیا میرے باپ نے دسیا سی اس دی بنیاداں دے اندر وہ دو ورکے میں چھپا کے رکھے نے کہندے نے میں دیوار گروائی جدو بنیاداں دے اندر پہنچیا میں نو دو ورکے ملے بوسیدہ حالت دے اندر کہندے نے میں جلدی جلدی انہوں تو لگی ہوئی جڑی گرد سی انہوں صاف کیتا صاف کرن تو بعد حضرت کعب الاخبار رضی اللہ عنہ کہندے نے لوگو میں انہوں پڑھنا شروع کیتا حضرت کعب الاخبار کہندے نے جدو میں انہوں پڑھیا پڑھن تو بعد میرے سینے دے اندر ٹھنڈ پئی حاضرین محترم حضرت کعب الاخبار نے انہاں ورکیاں نو پڑھیا سی پڑھ کے سینے دے اندر ٹھنڈ پئی سی اللہ دی قسمیں تو سنے گا تیرے بھی سینے دے اندر ٹھنڈ پوے گی حضرت کعب الاخبار رضی اللہ عنہ کہندے نے انہاں دے اُتے جڑا لکھیا ہویا سی میں پڑھنا شروع کیتا انہاں دے اُتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا 5 نشانیاں لکھیاں ہوئیاں نے جڑیاں میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا وا حضرت کعب الاخبار رضی اللہ عنہ کہندے نے میں پڑھیا اس دے اُتے لکھیا محمد رسول اللہ ہوا خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے میم ہا میم دال سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دے لال وہ اللہ دے آخری نبی ہونگے ہوا خاتم الانبیاء پہلی نشانی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے ہوا خاتم الانبیاء وہ اللہ دے آخری نبی ہونگے لا نبی بعدہ انہاں تو بعد کوئی دوسرا نبی کائنات دے اندر آ نہیں سکدا چوتھی اور 5ویں نشانی مولدہ بمکہ تھا چوتھی نشانی ومہاجرہ بطیبہ مولدہ بمکہ تھا ومہاجرہ بطیبہ پوری توجہ دے نال مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ او اللہ دے او آخری نبی ہونگے جنہ دا مکہ مکرمہ دے اندر میلاد ہوئے گا مدینہ منورہ انہاں دے قدمہ دے نال آباد ہوئے گا مکہ مکرمہ دے اندر انہاں دا چھکیا کو یارا مکہ مکرمہ دے اندر انہاں دا چھکیا کو مکہ مکرمہ دے اندر انہاں دا میلاد ولادت ہوئے مکہ مکرمہ دے اندر انہاں دا میلاد ہوئے گا اور مدینہ منورہ انہاں دے قدمہ نال آباد ہوئے گا مدینہ منورہ دا پہلے نا کیسی یسرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مدینہ منورہ دے اندر گئے تھے پھر یسرف نہیں رہا پھر مدینہ بن گیا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نشانیاں ختم نبوت علیہ پچھلیاں کتاباں دے اندر موجود ہیں پچھلی کتاباں دے اندر ایک اور گال سنو بڑی محبت علی گال چھکیا کو سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس گال نو بیان کر دیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین دی مجلس دے اندر تشریف فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے تے قبیلہ جس کا نام ہے قبیلہ بنو سلیم، اس دا رہن والا ایک اعرابی گو دا شکار کر کے واپس آ رہا تے لوگاں کو پوچھن لگا کہ یار ایک کس دی مجلس لگی ہوئی؟ لوگاں نے دسیا یہ انہاں دی مجلس ہے جڑے آکھنے میں اللہ دا آخری رسول ہوں، جڑے آکھنے میں اللہ دا آخری رسول ہوں۔ حاضرین محترم، اس نے گو اپنی آستین اچ پائی ہوئی تے صفہ چیر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آئے، آکے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو متوجہ کر کے وہ اپنی زبان دے نال نازیبہ الفاظ آکھنا، وہ الفاظ ساڑھی زبان اپنی اسی زبان نال وہ لفظ بیان نہیں کر سکتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک شان دے اندر گستاخانہ فکرے اس نے کہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کول موجود نے، آپ نے اپنی تلوار نیام چوں باہر کڑی، یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں اس بدبخت کی گردن نہ لا دے ماں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، میں اللہ دا آخری رسول ہاں اور اللہ رب العالمین نے مینو علم عطا کر کے بھیجیا۔ چھکیا کو یارا سبحان اللہ، اور چھکیا کو سبحان اللہ۔ اللہ نے مینو علم عطا کر کے بھیجیا۔ علم دا معنی ہونا برداشت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں یہ گل کی تھی نا، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وال ویکھیا۔ حاضرین محترم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پھر مخاطب کر کے کہن لگا کہ میں نو لات و عزا دی قسم ہے میں تواڈے اوتے کدی بھی ایمان نہیں لے کے آواں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اس کو مخاطب کیتا، کیا اے اعرابی وہ کیڑی گل ہے، کیڑی چیز ہے جیڑی تیرے ایمان لے آنے چ مانے ہو رہی ہے، جیڑی تینوں ایمان لے آن تو منع کر رہی ہے؟ تو نہ حق کلام کیتا، تو میری مجلس دی عزت نہیں کیتی، اور تو میں نو اللہ دا رسول سمجھے ہیں بالکل ہلکا لیتا۔ وجہ کی ہے؟ اس نے کیا کیتا، وہ جڑی گو ہے نا موئی ہوئی، گو موئی ہوئی جڑی اس اپنی آستین اچ پائی ہوئی ہے، اس طرح سامنے سٹ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اے گو تواڈی نبوت دی گواہی دے دوے تے میں کلمہ پڑھنے آستے تیار ہوں۔ چھکیا کو یارا سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یار پورا نعرہ لگا اتانے ذرا بیدار ہو میں تھوڑا جا پانی پی گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، تیرہ والدہا، مرحبا مرحبا، تاجدار ختم نبوت، چھکے چھکے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد۔ علماء اہل سنت۔ حاضرین محترم، جدو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل سنی، ہن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردہ کو نو مخاطب کر کے فرمایا یا دوب، عربی دی اندر گونو دوب کیا جاندہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا دوب، اے گو فتکلم الدوب بلسان عربی مبین، گو نے عربی زبان دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال کلام کیتا، جس نو سارے دے سارے لوگ سن رہے نے۔ او گو کہندی کی ہے لبیکا وسعدیکا یا رسول رب العالمین، گو کہن لگی اے اللہ
اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہاں اے رب العالمین دے رسول فقال له رسول اللہ من تعبد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گو کو نہ پوچھیا جڑی مردہ گو سی اللہ دے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ دینے اے گو دستے سی تو کس دی بندگی کر دیئے حاضرین محترم او گو عربی زبان دے اندر تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے کلام کر رہی ہے بول رہی ہے قال له رسول اللہ من تعبد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا دستے سے تو کس دی بندگی کر دی ہے کس دی عبادت کر دی ہے قال الذی فی السماء عرشہ وہ کہنے لگے میں اس ذات دی بندگی کر دیا جس دا عرش جڑا ہے وہ آسمان دے اتے وے وفی الارض سلطانہ زمین دے اندر اتی بادشاہی ہے وفی البحر سبیلہ سمندر دے اندر اس دا رستہ ہے وفی الجنت رحمتہ جنت اس دی رحمت ہے وفی النار عذابہ اگدہ جڑا ہے عذاب وہ اللہ رب العالمین دائے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی گل کی تھی کہ فرمایا قالا فمن انا یاد اب اے گو اے تے دس کے میں کونا حاضرین محترم پہلے اس گو نے رب العالمین دے متعلق دسیا ہونو گو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق دس دی اپنی زبان دے نال کہنی یہ قالا انت رسول رب العالمین کہن لگے تسی سارے جہانہ دے پالنا لے رب دے رسولو وخاتم النبیین تسی خاتم النبیین قد افلح من صدقک جیڑا تہاڈی تصدیق کرے گا وہ کامیاب ہویا وقد خواب من کذبک جس نے تہاڈی تکذیب کی تھی وہ ناکام ہویا حاضرین محترم جدو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس دے اندر اس گو نے ایک گلہ کی تھیاں وہ عربی اپنی زبان دے نال کہن لگا میں گواہی دینا وا اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں تسی اللہ دے سچے رسول ہو اللہ دی قسم ہے جدو میں تہاڈے کول آیا سی پورے روئے زمین دے اتے مینوں تہاڈے نالوں کوئی برا شخص نہیں لگدا سی اللہ دی قسم ہے ہونے حال ہے کہ تسی مینوں میری جان تو بھی میری اولاد تو بھی زیادہ پیارے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بال میرا جسم میری جان دا اندرون میرا بھید میری ظاہریاں گلاں یا رسول اللہ ساری دی ساری حالت دے وے کہ میں تہاڈے اتے ایمان لے کے آیا وا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساریاں تعریفاں اللہ استے نے جس نے تینوں ہدایت عطا کیتی ہے جیڑا بلند ہوندا ہے کوئی اس تے اتے کوئی غالب آ نہیں سکدا جس نو اللہ بغیر نماز تو قبول نہیں کردا اور نماز نو بغیر قرآن تو قبول نہیں کردا پھر میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی نو سورہ فاتحہ سکھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین حاضرین محترم
وسلم تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے انہوں سورہ فاتحہ سکھائی، اس تو بعد تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی نو سورہ اخلاص سکھائی جڑی اسی نماز دے اندر پڑھ دے ہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ او اعرابی جدوں اے دوویں سورتاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ چکیا تے او اعرابی کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دا کلام نہ میں نثر دے اندر سنے آئے نہ میں نظم دے اندر سنے آئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین دا کلام ہے، شعر نہیں ہے۔ جدوں تو قل هو اللہ احد ایک واری پڑھے گا اللہ تینوں ایک تہائی قرآن دا ثواب عطا کرے گا۔ جدوں تو قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص 2 مرتبہ پڑھے گا اللہ تینوں 2 تہائی قرآن دا ثواب عطا کرے گا۔ جدوں تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تینوں پورے قرآن دا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تینوں پورے قرآن دا ثواب اے جس وقت اسی دعا کرنے ہیں نا ایک باری الحمد شریف تے 3 دفعہ کل شریف پڑھانے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو ثابت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو ثابت ہے۔ اسی یہ پوری سواڑے سامنے میں حدیث شریف پڑھنے عربی عبارت چھوڑ دیتی، میں صرف اور صرف جڑا اس کا مفہوم ہے وہ عرض کیتا۔ حاضرین محترم وہ اعرابی کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑا معبود تے بڑا چنگا وے، یعنی ساڑا رب تے بڑا چنگا وے، تھوڑی جی چیز قبول کر لیندہ وے تے زیادہ چیز عنایت کر دیندہ، تھوڑی چیز قبول کر لیندہ۔ دیکھو نا سورہ فاتحہ تے سورہ اخلاص 3 باری پڑھو۔ صحابہ نے فرمایا اس اعرابی نو کچھ دے دیو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین جڑے بیٹھے ہوئے سن جنہ کول توفیق دے مطابق جو کچھ ہے سی نا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین نے انہوں دے دیتا، اور اتنا عطا کیتا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ مجمعین کہ اس کو مال چانا اوکھا ہو گیا، اس کو مال چانا اوکھا ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابین نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ دا قرب حاصل کرنے آستے کیونکہ اس کو سامان زیادہ ہو گیا، میں اللہ دا قرب حاصل کرنے آستے ایک میرے کو ڈاچی ہے اونٹنی ہے سرخ رنگ دے، اور عرب دے اندر جڑی سرخ رنگ دے ہٹ ہونے ہیں بڑے ماگے ہونے ہیں، بہت انہاں دی قیمت ہونی سی۔ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ دا قرب حاصل کرنے آستے اپنی او جڑی سرخ ڈاچی ہے او میں انہاں بطور تحفہ دینا ہوں، اس اعرابیاں بطور تحفہ دینا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او 10 مہینے ہو گئے نے او سونے آلی ہے، او سونے آلی ہے۔ حاضرین محترم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی جیڑا بیان کیتا او تے تسی دیو گے، تسی دے دیتا، ہن میں بیان کرنا ہوا کہ اللہ تینوں کی عطا کرے گا، اللہ تینوں کی عطا کرے گا۔ یہ حدیث شریف میں پوری بیان کر کے دے اپنی گالنا اختتام کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینوں کشادہ موتی دی اونٹنی جس تے پیر جڑے نے سبز زبرج تے ہون گے اور اس دی گردن جڑی وہ زرد زبرج دی ہوئے گی، اور اس دی اتے ایک جڑا کجاوا نا اس نو عربی ہودج آکھتے ہیں، فرمایا اس دی اتے ایک کجاوا ہوئے گا، اس دی اتے سندر اور استبرک ہوئے گا جڑا تینوں چاہ کے پل صراط تو اس طرح دور پار کر دے گا جس طرح بجلی بندے نو اچک کے لے جانے گے۔ ہن وہ صحابی رضی اللہ عنہ وہ اپنا مال گدا وہ مال لے کے چلے تے رستے دے اندر انہاں نو 1000 لوگ ملدے نے جنہ دے ہتھاں دے اندر نیزے بھی نے، جنہ دے ہتھاں دے اندر تلواراں بھی نے، ہتھاں دے اندر نیزے بھی نے، ہتھاں دے اندر تلواراں بھی نے، اور انہاں دے قبیلے دے نے، قبیلہ بنو سلیم دے،
وہ اعرابی انہوں کو پوچھن لگا کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہن لگے اسی انہوں نے ختم کرنے آستے جا رہے ہیں معاذ اللہ جنہوں نے نبوت دا اعلان کیتا ہویا۔ حاضرین محترم وہ صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے ویکھ کے کہن لگے کہ تسی جس مقصد آستے جا رہے ہو نا ایک کام کرن دی ضرورت نہیں، میں گواہی دینا وہاں اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ وہ 1000 بندہ اس صحابی رضی اللہ عنہ کہن لگے کہ تم ہی بے دین ہو گیا؟ انہوں نے آکھیا میں بے دین نہیں ہویا، اللہ نے کرم نوازی کی تھی، میں سچے رب دے جڑے سچے رسول نے سچا دین لے کے آئے نے، میں وہ دین قبول کیتا۔ انہیں اپنا سارا جڑا واقعہ سی وہ بیان کیتا۔ حاضرین محترم سارا واقعہ جدوں بیان کر چکے نا تو وہ 1000 بندہ اس اعرابی نو کہن لگا مہربانی کرو نا اساں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر لے جاؤ، سانو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر لے جاؤ۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ یار 1000 بندہ تلوارہ انہاں دے ہتھاں دے اندر، نیزے انہاں دے ہتھاں دے اندر آئے کس مقصد آستے نے؟ ہن اللہ نے کرم نوازی کی تھی، انہاں دے دل پھر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہوندے نے نا، دور تو عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1000 بندہ لے کے تواڈی خدمت اقدس دے اندر حاضر ہو جاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں ایک گل سنی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے چوں باہر تشریف فرما ہوئے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے جسمی اطہر تے چادر مبارک سی او چادر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسمی اطہر تو لتھی۔ حاضرین محترم او بندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہوئے کہ منظر ایسی کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک چوم رہے اسی، کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مونڈے مبارک نو چوم رہے اسی، کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دو شانیاں دے درمیان جڑی مہر نبوت سی انہوں چوم رہے اسی، اور نال ہی اپنی زبان دے نال کلمہ شریف دا ورد کر رہے سن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ 1000 بندہ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہتھاں تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ نال ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی سانو حکم سناؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ راوی کہندے نے عرب دے اندر وہ جڑا قبیلہ سی قبیلہ بنو سلیم، اس قبیلے تو علاوہ کوئی قبیلہ ایجا نہیں سی کہ جنہاں دے 1000 بندے نے ایک وقت دے اندر آ کے کلمہ پڑھیا ہوئے اور مسلمان ہوئے ہوئے۔ حاضرین محترم ایک گو سی جس نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ختم نبوت دی گواہی دیتی سی۔ اللہ رب العالمین نے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا شانہ بھی دس دیتیاں، اور لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت نو من کے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہوئے۔ اور حاضرین محترم آج بھی اس چیز دی ضرورت ہے اپنے بچیاں نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے متعلق ضرور دسیا کرو۔ کیوں؟ اس آستے کہ او دور 1974 دے اندر قادیانیاں نو غیر مسلم قرار دیتا گیا، 50 سال ہو گئے انہاں نو غیر مسلم قرار دیتا گیا وے، ساڑھا آئین بھی آکھنا وہ غیر مسلم نے۔ لیکن حاضرین محترم بڑی توجہ والی گل ہے، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے۔ آج بھی قادیانیاں دا کوئی امیر ہے تے تاں غریب ہے تے تاں اپنی کمائی چوں 20% مسلمانہ دے خلاف اپنا پیسہ لا رہے ہیں۔ 20% پیسہ یعنی 100 چوں 20 روپے وہ مسلمانہ دے خلاف لا رہے ہیں۔ اس ہستے ایک کوئی معمولی جی گل نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اور 1974 دے اندر جیڑا قادیانیاں نو غیر مسلم قرار دیتا گیا، اس دے اندر ساڑھے اکابرین ساڑھے علماء دی شب و روز دیا کافشاں نے 1954 دے اندر مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ
جگہ تو تقریر کر کے آ رہے سن تے واپسی دے اوتے آپ نو گرفتار کیتا گیا، جج دے سامنے پیش کیتا گیا تے جج نے کہا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نو کہا کہ تسی صرف ایک گل آگ چھڑو میں تانوں بری کر دینا وا۔ آپ نے کہا کی گل کہنی ہے؟ کہا تسی اتنی گل آگ چھڑو کہ اج تو بعد میں قادیانیہ دے خلاف کوئی تقریر نہیں کرانگا، اور جج دے سامنے کھڑے نے۔ حاضرین محترم آپ رحمت اللہ علیہ نے جڑا جواب دیتا، آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا جج کمرہ عدالت ہے، کیا او جج یاد رکھ تو مینوں اتھوں آزاد کرتے تیری مرضی، نہ آزاد کرتے تیری مرضی، اگر تو مینوں آزاد کیتا تے باہر جا کے عبدالستار خان نیازی تقریر کر کے دسے گا قادیانی غیر مسلم نے، قادیانی کافر نے، جیڑا اس تے کفر دے اندر شک کرے او بھی کافر، جیڑا اس تے کفر دے اندر شک کرے او بھی، جیڑا اس تے کفر دے اندر شک کرے او بھی۔ یار اتھے گل کہنا بڑا آسان ہے، اور کمرہ عدالت دے اندر جج دے سامنے کھلو کے ایک گل کرنے کو اتنی آسان نہیں۔ جج نو غصہ آیا اور عبدالستار خان نیازی جدو گل کیتی سی تے گل کرن تو پہلے زور دا کہکا ماریا سی، زور نال ہنسے سن، اس تو بعد آپ نے گل کیتی تے وہ جج کہن لگا عبدالستار خان نیازی نو میں تینوں پھا لا دے مانگا، ادو تک پھٹے نو پیچھے نہیں کرانگا جدو تک تیری جان نہیں نکل جائے گی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر دے اتے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ آپ فرمایا ججا بس اتنی جی سزا دے میں گا، بس اتنی جی سزا دے میں گا کہ تو میں نو پھٹے چاڑ دے میں گا، جدو تک میری روح نہیں نکلے گی کہ تو پھٹا نہیں ہٹائیں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا سن عبدالستار خان نیازی دی ایک جان ہے، اگر اللہ عبدالستار خان نیازیاں لکھاں جانا دے وے تے ایک ایک کر کے اپنے نبی دے نا تو قربان کر دے مانگا، لیکن ختم نبوت دے ہوتے کدی کمپرومائز نہیں کرا گا۔ حاضرین محترم 1954 دا دور سی کہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ آپ نو گرفتار کیتا گیا سی۔ جدوں بعد آپ آزاد ہوئے کسی نے پوچھیا مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کو کہ تواڈی عمر کتنی ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا 6 دن تے 7 راتاں۔ کتنی عمر ہے؟ 6 دن 7 راتاں۔ وہ کہنے لگا نوجوان ہیں کہ جی گل کر رہے ہیں 6 دیاڑے تے 7 راتاں۔ آپ نے کہا وہ 6 دن تے 7 راتاں جڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی خاطر عبدالستار خان نیازی نے جیل دے اندر کوٹھری دے اندر گزاریاں نے، وہی میری زندگی دا بہترین لمحہ میں اسی نو اپنی زندگی قرار دینا وا، میری زندگی 6 دن اور 7 راتاں۔ حاضرین محترم اے او مولانا عبدالستار خان نیازی کہ جدوں آپ دی وفات ہوئی سی ساڑھے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ میں آپ دی زبان وچوں اے الفاظ سنے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کہنے سن کہ آپ دا کوئی مرید سی جن نے کفن آستے باہروں کپڑا بھجوایا سی، لٹھے دا کپڑا سی، کہندے ہیں کہ جدوں کفن پہنایا گیا بابا جی عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نو لوگو جڑا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس دی خاطر کم کرنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ناموس دی خاطر میدان دے اندر آنا، تے سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی انہوں عام نہیں سمجھنا، اس دی پشت ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہاتھ ہونا وے۔ جدوں آپ نو کفن پہنایا گیا بابا جی فرماندے ہونے لوگو بابا عبدالستار خان نیازی دا چہرہ اس چادر نالوں زیادہ سونا تے چٹا لگ رہا سی، اس چادر نالوں زیادہ سونا تے چٹا لگ رہا سی۔ اسی طرح اللہ نور نہیں عطا کردا نبی آستے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ناموس آستے تو تھوڑا جا کم کر کے دیکھ لے، اللہ رب العالمین تیری دنیا بھی سنوار دے گا، اللہ قبر بھی سنوار دے گا، اللہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ اور ذرا ایک باری نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت، سارے ہاتھ چاہ کے، یار یہ سیاسی نعرہ نہیں، یہ تے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار